قرآن کریم دین کے مزاج کو یوں بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کی تخلیق عبدیت پر قائم رہنے کے لیے ہوئی ہے کہ وہ عبدیت پہ قائم رہے. یہی عبدیت اسلام کا شناختی مزاج ہے. یہی عبدیت کار نبوت ہے. یہی عبدیت رسالت اور ختم نبوت کا اول و آخر مشن. یہ عبدیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خالص عبادت، اطاعت، صرف اسی سے محبت، صرف اسی سے خوف و خشیت، صرف اسی سے تعلق، صرف اسی سے وفا، صرف اسی کی تعظیم، تکریم، تحریم، صرف اسی کی خوشنودی، صرف اسی کی رضا جوئی، بس ابتغاء مرضات اللہ. لا الہ الا اللہ. صرف اسی کے حکم اور اجازت سے قول، فعل، عمل، حرکت، سکون، خیال، خواہش، تمنا، ارادہ، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا، جانا، صرف اسی کے حکم سے. تو بھائی باقی سب کہاں گئے؟ اللہ کے علاوہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو وہ بھی سن لیجیے. ما سوی اللہ سے تعلق جس میں امام الانبیاء بھی داخل ہے. ما سوی اللہ سے تعلق، تعظیم، دوستی، دشمنی، وفا شعاری، اطاعت گزاری، صرف وہاں تک اجازت ہے اس کی جہاں بس، اس سے آگے نہیں. یہ ہے عبدیت کی حقیقت. یہ ہے عبدیت کی حقیقت. اب اس عبدیت کے لفظ کو اپنے سماج میں اتنا عام کریں کہ یہ انسانیت سے اوپر چلا جائے. اس سے بات آگے ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے عبدیت کی حقیقت. یہ ہے اسلام کا بلکہ تمام ادیان سماویہ کا اصل الاصول. یہ ہے انبیاء رسول کے نزول کا مقصد اول و آخر. لا الہ الا اللہ. اسی عبد میں، عبدیت میں، اسی عبدیت میں اقامت دین کے عنوان سے ہر ایک کو، ہر فرد کو، ہر معاشرے کو، ہر سماج کو، ہر ریاست کو، ہر سیاست کو، ہر وجاہت کو، ہر قیادت کو، ہر منصب کو، ہر ذمہ داری کو ڈھالنے کی کوشش کرنا. یہ بھی عبدیت ہے. یہ ہے عبدیت کی حقیقت. چونکہ اسلام عبدیت کی بات کرتا ہے، لہذا عبدیت سے متصادم ہر نظریے، ہر عمل، ہر نظر، ہر قدم کی روک تھام کرتا ہے. بالخصوص کفر، شرک، الحاد، بدعات کی مخالفت کرتے ہوئے توحید کا علم بلند کرتا ہے اور پھر اسی طرز عمل کو انبیاء کی میراث بتاتا ہے.